الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے اور روز جزا کا مالک ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے خدا، ہمیں ان کا رستہ دکھا کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کے رستے سے ہمیں ہمیشہ کے لیے بچا کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس رستے پر چلا کہ جن پہ تیری نعمتیں اور تیری رحمت نازل ہوتی ہے، ان لوگوں کے رستے پر ہمیں ہمیشہ چلا، اور اس رستے سے ہمیں ہٹا دے، بچا لے جس رستے پر تیرا غضب اور تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے، اور آج آخری ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، اور یقیناً ہم سب نے جو ہے ماہ مبارک رمضان کے تمام روزے رکھے، اور آج ماہ مبارک رمضان 2022 کے ماہ مبارک رمضان کے روزے اختتام کو پہنچ گئے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو ہے وہ عید منائی جائے گی۔ یقیناً یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اللہ اور رسول کی سنت ہوتی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ عید منائیں، عید کی نماز پڑھیں، خوشیاں منائیں اور میٹھا بنائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت پیدا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ اگر عید والے دن کوئی کسی سے ناراض ہے یا مخالفت ہے، اپنی ناراضگی کو ختم کر کے اسے گلے لگائے اور عید کی خوشی کی مبارکباد اسے دے، کیونکہ یہ اللہ کا روزے رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، عید منانا بھی حکم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ کوئی بھی چیز ہم پہ اس طرح واجب نہیں کرتا کہ جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ روزے رکھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اگر جسمانی فزیکلی اس کا فائدہ دیکھیں تو انسان کی ورزش ہوتی۔ اللہ نے نماز کو واجب کیا، اس سے انسان کی ورزش ہوتی۔ اللہ نے روزے کو واجب کیا، سال میں ایک دفعہ مہینے میں بھوکا رہنا، اس سے ورزش ہوتی۔ پورا سال انسان کھاتا ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے اسے روکنا ہے تاکہ اس کی ورزش ہو۔ اور ماہ مبارک رمضان واجب کرنے کا خدا کا ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تمام لوگوں کو بھوکا رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے کہ جن لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، جن لوگوں کے گھر میں اناج نہیں ہوتا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ پورا دن فاقے میں رہتے ہیں، تاکہ تم لوگوں کو ان غریبوں کا بھی جو ہے وہ احساس ہو کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو کیا انسان کی حالت ہوتی، تاکہ انسان کو اس چیز کا بھی احساس ہو۔ یقیناً خدا کی ذات جو بھی کام کرتی ہے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور روزے کے لیے بہت سارے انسان کے روحانی اور جسمانی دونوں فائدے ہیں، جن سے انسان جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انسان کا ذریعہ بنتا۔ ماہ مبارک رمضان میں، اب ماہ مبارک رمضان گزر گیا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب عید آپ منائیں گے، اور یقیناً آپ سب نئے لباس پہنیں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، اپنے خاندان سے ملیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسے بھی خاندان ہیں کہ جو عید کی خوشیاں نہیں مناتے، کیونکہ نہ ان کے پاس پہننے کو کچھ ہوتا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہوتا ہے، تو وہ عید کی خوشیاں نہیں مناتے۔ حالانکہ اللہ نے تمام انسانوں کے سینے میں دل کو رکھا ہے، ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، عید منائے، کچھ کھائے، لوگ اس سے بھی ملے، لیکن یہ حسرت ہوتی ہے، ایک ان کے دل میں ایک حسرت بن کے رہ جاتی ہے کہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں بھوکا رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے
کہ آپ غریبوں کا خیال کریں کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے, تو اس کی مدد کریں. تو عید یقیناً ہم سب جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں, عید میں اچھا کھاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, اپنے دوستوں سے ملتے ہیں, لیکن ہمیں عید والے دن خصوصی اس عید پہ یہ نہیں بھولنا کہ کوئی جو غریب خاندان ہیں یا غریب لوگ ہیں یا کوئی یتیم ہے یا جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے یا پہننے کو کچھ نہیں ہے, ان کی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے تو یہ کئی عبادتوں سے افضل ہے. اس لیے کوشش کریں. یقیناً ہم تھوڑی بہت کوشش کر سکتے ہیں کسی کے لیے, اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں تاکہ ان کی بھی عید ہماری وجہ سے اچھی ہو جائے, کیونکہ اللہ نے ہر کسی کا رزق اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا, لیکن اس کا ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ اللہ بناتا ہے کہ اس وسیلے اور ذریعے کے ذریعے اسے رزق پہنچتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے, ہم عید نہ منا سکتے, ہمارے پاس کپڑے نہ ہوتے, لباس نہ ہوتے, تو پھر ہم بھی اسی طرح ہوتے کہ ہماری بھی کوئی مدد کو آتا کہ نہیں آتا, یہ سوچنا چاہیے. اس لیے اگر اللہ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے یا اللہ نے ہمیں کوئی مال عطا کیا ہے یا کچھ بھی ہے, اگر تھوڑی بہت بھی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. اگر ہم مدد کریں گے اس سے خدا کی ذات جو ہے وہ راضی ہوگی, خوش ہوگی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عید پر اگر ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں تو ہم کسی ایسے گھر میں بھی خوشی پیدا کریں کہ جس گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جاتی, جس میں گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا, جس گھر میں انہوں نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا, تو ان کے لیے کوشش کیجیے. اگر یہ چیز آپ نہیں دے سکتے تو تھوڑے سے انہیں پیسے یا مال بھی آپ دے سکتے ہیں جتنی آپ کی حیثیت ہو. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہے لوگ غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. میرے اس پیغام کو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر شیئر نہیں کر سکتے تو آپ خود اپنے ذریعے سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے عید پر غریبوں کی, یتیموں کی اور مسکینوں کی مدد کریں. اور ان کے علاوہ جن کے گھر میں مال کی تنگی ہے یا تنگ دست ہیں, ان کی اگر آپ کوشش اگر کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں. ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ جو ہے وہ کئی عبادتوں سے افضل ہے. اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں, اپنی مخلوق کے حقوق معاف نہیں کر سکتا. اس کے دوسری طرف سے اسے دیکھا جائے تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مخلوق کی مدد بھی کرو. اگر میری مخلوق ایسی اس حال میں ہے تو اگر انسان اپنی زندگی میں کسی تنگ دست کی مدد کرے گا تو آخرت میں اللہ اس کی مدد کرے گا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آپ کے اگر کوئی خاندان میں یا کوئی دوستوں میں اگر آپ کی ناراضگی ہے تو وہ ناراضگیاں بھول کر عید کے دن انہیں مبارکباد دے اور ان سے ملے اور عید کی خوشیاں منائیں. اور یقیناً دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حفاظت فرمائے, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے اور ائمہ معصومین کی سیرت پر چلنے کی توفیق